الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تعطیل اسماء و صفات میں جیسے تحریف نہیں کرنی، اسی طرح تعویل بھی، اسی طرح تعطیل بھی نہیں کرنی۔ تعطیل کا کیا معنی ہے کہ اسماء و صفات میں ہم تعطیل نہیں کریں گے؟ تعطیل کا لغوی معنی الخلو و ترک، کسی چیز کو چھوڑ دینا، خالی کر دینا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَقَعِيٍ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اور وہ ظالم تھی۔ خاویۃن، وہ گری پڑی ہیں، علی عروشها، اپنی چھتوں پر، وبئر معطلۃ، اور کنویں بیکار، کوئی آنے جانے والا نہیں، سب ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ وقصر مشید، اور اسی طرح جو ہے محلات ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، وہ بھی خالی پڑی ہوئی ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، بڑی مضبوط بلڈنگ ہیں۔ تو تعطیل کا معنی کیا ہے؟ خالی ہونا، خالی ہونا، چھوڑ دینا، بیکار ہو جانا۔ وبئر معطلہ، ایسے کنویں جن پر کوئی پانی لینے نہیں آتا۔ تو یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انکار ما اثبت اللہ عز و جل لنفسہ من الاسماء الحسنى والصفات العلیٰ فی الکتاب کلیاً و جزیاً، اور رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کلامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو اللہ نے خود اپنے بارے میں قرآن میں بتلائے ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان ناموں میں سے کسی ایک نام کا انکار کرنا یا سب کا انکار کرنا، یہ تعطیل ہے۔ تعطیل کیا؟ جیسے جامعہ کہتے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ انکار کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سارے اسماء کو نہیں مانتے۔ تو کوئی سارے کو نہ مانے، آدھے کو نہ مانے، ایک کو نہ مانے، تو یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعطیل، کہ یہ انکار کر رہا ہے۔ تعطیل کا معنی انکار کرنا۔ تو تعطیل اور تحریف میں فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے تحریف پڑھے ہے، تو تعطیل اور تحریف میں فرق کیا ہے؟ تحریف یکون فی الدلیل و تعطیل یکون فی المدلول۔ تحریف جو ہوتی ہے وہ دلیل میں ہوتی ہے، تعطیل مدلول میں ہوتی ہے۔ مدلول یعنی اس چیز کا انکار کرنا، تحریف وہ یہ ہوتی ہے پہلے دلیل کے اندر چیز ہوتی ہے، پھر مدلول کے اندر انکار ہوتا ہے۔ جیسے بل یدہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، تو کہا جاتا ہے کہ تحریف کرنے والا آتا ہے، وہ کہتا ہے بل قوتان، بل یدہ مبسوطتان، یدہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی دو قوتیں، یہ دلیل کے اندر تحریف کر رہا ہے۔ معطل آتا ہے، وہ سیدھا سیدھا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، وہ دلیل کے اندر چینجنگ کرنے کے چکر میں نہیں رہتا، سیدھا سیدھا انکار کرتا ہے اللہ کے اسماء کا یا صفات کا۔ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، اللہ نزول نہیں کرتا، وجاء ربک کا اللہ نہیں آتا، صاف انکار کرتا ہے۔ لیکن جو معول ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ استوا پر مستوی ہے، لیکن مستوی استوا کا معنی کیا ہے؟ غلبہ ہے، غلبہ ہے، وہ معنی چینج کرتا ہے، معنی کو چینج کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ کلو محرف معطل ولیس کلو معطل محرف، ہر تحریف کرنے والا معطل ہوتا ہے، کیونکہ نتیجہ تو وہی ہے، وہ دلیل میں چینجنگ کر کے انکار کرتا ہے۔ معطل جو ہے انکار کرنے وہ سیدھا سیدھا انکار کرتا ہے، اس لیے ہر معطل محرف نہیں ہوتا، ہر معطل محرف نہیں ہوتا کہ وہ دلیل میں چینج نہیں کرتا، اس سے سروکار ہی نہیں، صاف انکار کرتا ہے۔ لیکن محرف پہلے دلیل کو چینج کرتا ہے، اس کا معنی گمارتا ہے، بگاڑتا ہے، پھر اس کے بعد ایک نیا معنی لے کر آتا ہے، اصلی معنی کا انکار کرتا ہے، نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ تو اس تعطیل کا کیا حکم ہے؟ تعطیل حرام ہے، جائز نہیں ہے، کفر ہے۔ دلیل اس کیا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو جو ہماری آیاتوں کا انکار کرتے ہیں وہ جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ کی آیاتوں کا انکار، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات قرآن میں ہیں، آیات میں ہیں، جو ان آیات کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، چونکہ
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब है, कौन लिखा है कुरान में? अल्लाह अहद है, समद है, रहमान है, रहीम है, कौन है? कुरान में लिखा हुआ है। तो जो अल्लाह की आयत का इनकार करे है, और अस्मा व सिफ़ात अल्लाह के कुरान में आयत में हैं, तो वो क्या है? काफिर है। फिर तातील की 3 किस्में हैं। एक तातील क्या है? तातीलुल मसनूअन सानिही, कि अल्लाह का इनकार करना, जैसे फ़लसफ़ी और बहुत सारे लोग इनकार करते हैं। दूसरा तातीलुल अस्मा व सिफ़ात, जैसे जामिया और मुतज़िला इनकार करते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात नहीं है। तीसरी तातील जो थी तातीलुल इबादा, अल्लाह की इबादत का इनकार करना, जैसे मुशरिकीन करते हैं और कई लोग। तो तातील की कितनी किस्में? 3 किस्में। एक तातील अल्लाह की ज़ात का इनकार करना, क्या करना? अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार। एक इबादत का इनकार, एक अस्मा व सिफ़ात का इनकार। अल्लाह की ज़ात का इनकार, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का इनकार, अल्लाह की इबादत का इनकार। अल्लाह की ज़ात का जो इनकार करते हैं कि अल्लाह नहीं है, तो थोड़ी सी मैं गुफ्तगू उन पर करना चाहता हूँ, जैसे एथियस हैं। तो जो अल्लाह की ज़ात का इनकार करता है, इस वक्त अहले इल्म और अहले अक़ल इस बात पर जमा हो चुके हैं कि ये दुनिया है, इसका इनकार नहीं हो सकता। मैं मौजूद हूँ, मैं आंखों से देख रहा हूँ, पूरी दुनिया इस पर जमा है। पागल इनकार कर दे उसका नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास अल्लाह ने अकल दे रखी है, पागल नहीं है, तो वो कहता है ये दुनिया है। जिस तरह इस बात पर मुत्तफिक है दुनिया कि ये दुनिया है, इसका इनकार मुमकिन नहीं, इसी तरह इस बात पर भी मुत्तफिक है कि इसका कोई ना कोई खालिक है, इसका कोई ना कोई खालिक है, ख़ुद ब खुद नहीं बनी। इख्तलाफ इसमें है कि खालिक कौन है। कोई कहते हैं अल्लाह है, कोई कहते हैं जरसुमा है, कोई कहता है ख़ुद ही इसने अपने आप को बनाया, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन कहते हैं खालिक है। गैर खालिक के ख़ुद ब खुद नहीं बन सकते। तो 2 चीज़ों पर इत्फाक़ है पूरी दुनिया का कि ये दुनिया मौजूद है, ये मखलूक मौजूद है और इसका कोई खालिक भी है। इख्तलाफ इस बात में है कि खालिक कौन है। तो हम मुसलमान कहते हैं कि इसका खालिक अल्लाह है। इसकी क्या दलील है? दलील वो हो जो सबके नज़दीक काबिल कबूल हो। तो उसमें से सबसे पहली दलील गवाही है। पूरी दुनिया गवाही को मानती है। चीनी हूँ, रूसी हूँ, अमरीकी हूँ, अफ्रीकी हूँ, जहाँ भी जाओ, अगर गवाही सच्ची मिल जाए तो लोग उस बात को मान लेते हैं, भाई ये गवाही दे रहा है। उसकी बुनियाद पर, शहादतों की बुनियाद पर फैसला हो जाता है। तो 100 में से 80% लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस कायनात का खालिक अल्लाह है। जमहूरियत का ज़माना है तो इसको मानना चाहिए गवाही को। देखें, 100 में से 25 या 26% मुसलमान हैं, 100 में से 35 या 36% ईसाई हैं, फिर यहूदी भी हैं, हिंदू भी हैं, और भी बेशुमार लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस कायनात का खालिक अल्लाह है। और ना मानने वाले, किसी ने 10% लिखा है, किसी ने 15%, ज़्यादा कर लेते हैं 20%। तो ना मानने वाले 10-15% हैं। 80, 85, 90% लोग ये कह रहे हैं कि इस कायनात का खालिक अल्लाह है। जिस बात पर लोग इतनी गवाही दे रहे हैं, जिस बात पर लोग इतने लोग जमा हो जाएं गवाही के लिए, उसका इनकार करना अहले अकल नहीं मानते। वो कहते हैं मानो, जमहूरियत का ज़माना है, इतनी दुनिया गवाही दे रही है, इसको रूसी भी माने, चीनी भी, सब माने, सब एथियस्ट माने। तो दूसरी दलील ये है, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक अच्छे एक बुरे। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे लोग दुनिया में जितने हैं उनकी तारीफ़ ये है जिन्होंने अपने अमल और अपने अकल, अपने अकीदे, नज़रिए, सोच और अपने अमल से ये साबित किया है कि हम अच्छे हैं। और वादा खिलाफ़ी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, दूसरों की बेहतरी के बारे में सोचते हैं, अच्छाई के बारे में। ये अच्छाई, ये अच्छे लोगों की तारीफ़ है। जब ये अच्छे लोगों की तारीफ़ है तो अच्छे लोग जितने भी हैं इस दुनिया में,
وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اور جس بات پر اچھے لوگ گواہی دے دیں اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے اہل علم اہل عقل کے ہاں، اہل علم اور اہل عقل کے ہاں انکار جائز نہیں ہے۔ پھر دنیا کیسے انکار کر سکتی ہے اتنی گواہیوں کا؟ پھر ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہر میدان میں کچھ متخصص لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکٹری میں بڑا اسپیشلسٹ ہے، یہ دل کا اسپیشلسٹ ہے، یہ آنکھوں کا، یہ دماغ کا۔ جو بات وہ کہہ دے وہ حرف آخر ہوتی ہے، حرکت نہیں ہو رہی، تو کہتے ہیں بس صحیح ہے، بس آخری بات اس کی ہے۔ تو دنیا میں جو اللہ رب آسمانی اس عقیدے کے بارے میں، آسمانی عقیدے کے بارے میں جو متخصص ہے وہ انبیاء اور رسول ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا خالق اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی گواہی تو رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ کتابیں ہوتی ہیں مخصوص ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں، آنکھ کے مسئلے میں، دماغ کے مسئلے میں، ہر مسئلے میں۔ جیسے لغت کی کتابیں، بھائی لسان العرب میں لکھا ہوا ہے، یہ صحیح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تاج العروض میں لکھا ہوا ہے، یہ مقائص اللغہ میں لکھا ہوا ہے، یہ لغت کی آخری بڑی کتابیں ہیں، جو انہوں نے لکھا وہ صحیح لکھا۔ تو اسی طرح جو اس مسئلے میں جو بڑی کتابیں ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں، قرآن، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اور جس بات پر اتنی گواہیاں موجود ہیں، سب سے زیادہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، اچھے لوگ دے رہے ہیں، متخصص لوگ دے رہے ہیں، اسپیشل کتابیں اس بات کا فتویٰ دے رہی ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، کوئی پاگل ہی انکار کر سکتا ہے۔ لوگوں نے جانوروں کی زبانیں سیکھی، لوگوں نے جانوروں کی زبانیں سیکھی، اور ان کو پتہ چلا کہ جانور بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا جانوروں کی، جنگلی جانوروں کی، دوسرے بھینسوں کی آگے پیچھے کچھ لوگ اسپیشل کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، کیا اس کا کیا مطلب، ہو کا کیا مطلب آ۔ انہوں نے جانوروں کی زبانیں سیکھی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ جانور بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اور اسی طرح بلکہ لوگوں نے کئی چیزوں، پہاڑوں پر ریسرچ کی، پرندوں پر، کئی چیزیں ہیں۔ بلکہ میں سیدھی بات کر دوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے اِن من شیء الا یسبح بحمدہ، اِن من شیء الا یسبح بحمدہ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ساری کائنات گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ لوگوں نے مذاہب دریافت کیے، اب تو پوری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے افریقہ کے جنگل میں لوگ رہتے تھے، امریکہ بعد میں دریافت ہوا، کوئی صحراؤں میں لوگ ملتے تھے، لیکن جو بھی عقیدہ رکھتے تھے آسمانی عقیدہ، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں، یعنی آسمانی مذاہب کو ماننے والے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ جس بات پر اتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، سارے لوگ جمع ہو جائے، اکثر لوگ، اچھے لوگ، متخصص لوگ، متخصص کتابیں اور مختلف ادیان، سارے ادیان جو آسمانی عقیدہ رکھتے ہیں، وہ جانور، اتنی چیزیں، تو اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ٹائم ہے یہ بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔